جی السلام علیکم، میں رؤف کلاسر آپ کے سامنے نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج جن خبروں پہ بات کرنی ہے، ایک تو عمران خان صاحب نے بہت بڑی ایک ایک چینج کی ہے، تبدیلی کی ہے، اور اپنی پارٹی میں ایک دفعہ پھر انہیں عہدوں کی تقسیم جو ہے اس کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالا ہے۔ اور آپ کی دفعہ جو انہوں نے اپنے آپ کو عہدہ دیا ہے وہ پیٹر ان چیف کا دیا ہے۔ اس سے پہلے پارٹی کے وہ فاؤنڈر تھے، پھر بانی چیئرمین تھے، اس سے پہلے چیئرمین رہے ہیں، اب انہوں نے اپنے آپ کو پیٹر ان چیف کا درجہ دے دیا۔ اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ عید کے بعد جو تحریک چلائی جانے حکومت کے خلاف، اس کی براہ راست وہ جیل سے بیٹھ کر وہ نگرانی کریں گے، اس کو مانیٹر کریں گے، اور تمام وہ جو ہے پاورز ہیں وہ جیل سے بیٹھ کر وہ یوز کریں گے۔ اس پہ ذرا بات کریں گے کہ جناب کہ خان صاحب نے پیٹر ان چیف کو اپنے آپ کو عہدہ دینے کا کیوں فیصلہ کیا۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پوچھ رہے ہیں کہ جناب کہ آخر اس میں کیا منطق ہے۔ خان صاحب از اے ون مین پارٹی، ان کی پارٹی کو کوئی ان کو خطرہ نہیں ہے۔ پاکستان میں آپ کو پتہ ہے ویسے ہی نواز شریف ہوں، زرداری ہوں، بے نظیر بھٹو صاحبہ ہوں، جو بھی ہوں، عمران خان صاحب ہوں، یہ تو ون مین پارٹی ہوتی ہے۔ ون مین پارٹی سے مراد ہے کہ یہ پارٹی نہیں کہ دم سے ہوتی ہے، یہ ہے تو پارٹی ہے، اگر نہیں ہے تو اس کے بعد پارٹی نہیں ہے۔ یہ جمہوریت ہے، اتنی جمہوریت ہے، اپنی پارٹی کے اندر کوئی ایسا لیڈر پیدا نہیں ہوتا یا نہیں ہونے دیا جاتا جو نواز شریف صاحب، زرداری صاحب یا عمران خان صاحب سے بڑے قد کا ہو، یا لوگ جن کو ایکسیپٹ کر لیں۔ چلیں بڑے قد کے نکل بھی ہیں لیکن لوگ ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ پیپلز پارٹی میں بھی کئی ایسے لوگ تھے جو بڑے قد کے تھے، لیکن بے نظیر بھٹو صاحبہ سے بڑا قد ان کا نہیں ہو سکا کیونکہ بھٹو صاحب کی بیٹی تھی۔ ایسے نواز شریف صاحب جو ہیں ان کی پارٹی میں بڑے بڑے زیادہ قداور لوگ تھے، وہاں بھی ہم نے دیکھا کہ وہ مریم نواز صاحبہ جو ہے ان کے آگے کوئی نہیں ٹھہر سکا۔ عمران خان صاحب کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جناب اگرچہ ان کی فیملی میں سے اب تک کوئی نظر نہیں ہے، علیمہ خان صاحبہ، بشرا صاحبہ ادھر ادھر نظر آتی ہے، لیکن وہ قد کاٹ کہیں پہ نظر نہیں آتا، اور ان کے سامنے تو ویسے کوئی نہیں ٹھہر سکتا۔ پھر خان صاحب کو خود کو پیٹر ان چیف پہ پروموٹ کرنے کی کیا ضرورت پڑی؟ دیٹس اے ویری انٹرسٹنگ اسٹوری ہے اس کے پیچھے، جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور پلس بتاؤں گا عید کے بعد جو خان صاحب نے کال دی ہے پھر بڑے پیمانے پہ پورے ملک کے لیے، اس کال سے کیا حکومت ہٹ جائے گی، اسٹیبلشمنٹ پیچھے چلے گی، خان صاحب پاور میں آ جائیں گے۔ سو دیز آر ویری انٹرسٹنگ تھنگس جو آپ کے ساتھ میں ذرا شیئر کروں گا۔ لیکن اس سے پہلے اس وقت جو وہاں پہ واشنگٹن جو ہے وہ مرکز بن چکا ہے ڈپلومیٹک ایکٹیویٹیز کا۔ پہلے پاکستان اور انڈیا کے جو بڑے ڈیلیگیشنز ہیں، کلیش آف دا ٹائٹنز، ایک طرف پہ ششی تھرور صاحب ہیں، وہ انڈین ڈیلیگیشن لا کے وہ بھی واشنگٹن پہنچے ہوئے ہیں۔ پھر وہاں پہ بلاول بھٹو صاحب ہیں، وہ اس وقت امریکہ ہیں، وہ بھی واشنگٹن پہنچے ہوئے، یا نیو یارک میں اس وقت، تو واشنگٹن وہ 2-3 گھنٹے کی ڈرائیو ہے وہاں سے۔ سو اس وقت دیکھا جائے تو عملی طور پر وہاں پہ یہ ششی تھرور صاحب اور بلاول بھٹو صاحب ہیں، اپنے اپنی ڈیلیگیشن لے کر وہاں وہ اس میں واشنگٹن میں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی اپنی حکومتوں کا پوائنٹ آف ویو بتانے کے لیے ایک دوسرے کے خلاف۔ دونوں نے چارج شیٹ انہوں نے تیار کی ہے۔ ششی تھرور صاحب کی اپنی چارج شیٹ ہے، بلاول صاحب کی اپنی ایک ڈیفینس کی ایک چارج شیٹ ہے۔ سو دیٹس اے ویری انٹرسٹنگ گیم۔ اب دیکھتے جائیں کہ ان دونوں میں سے کون وہاں پہ کس کو زیادہ آڈینس ملے گی، کس کو زیادہ سنا جائے گا، کس کے پوائنٹ آف ویو کو اپریشیٹ کیا جائے گا۔ نو دیٹس اے ویری انٹرسٹنگ تھنگ آئی مسٹ سے۔ اس چیز کو چھوڑ دیں، پاکستان اور انڈیا کے درمیان جتنی بھی اینیمٹی ہے، جنگ ہوئی ہے، چیزیں ہوئی ہیں، لیکن ڈپلومیٹکلی دیکھا جائے تو ڈپلومیٹک ورلڈ اس میں بڑی انٹرسٹڈ ہوگی کہ دو بڑے لوگ ہیں، ایک پاکستان کے سابق فارن منسٹر ہیں جن کی والدہ پرائم منسٹر تھیں، نانا پرائم منسٹر تھے، پر نانا دیکھا جائے شاہ نواز وہ بھٹو صاحب وہ جوناگڑھ ریاست کے پارٹیشن سے پہلے وہ پرائم منسٹر تھے۔ سو فیملی میں بلاول بھٹو صاحب خود جیسے میں نے کہا فارن منسٹر ہیں، سو ہی از کیرنگ ہیوج پولیٹیکل لیگیسی، ہیوج گورننس لیگیسی۔ بھٹو صاحب خود بھی فارن منسٹر ہے، وہ ان کے ایوب خان صاحب کی کیبنٹ میں۔ پھر بے نظیر بھٹو صاحب جب آکسفورڈ سے پڑھ کر رہی تھیں تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب پرائم منسٹر تھے، تو کچھ عرصہ انہوں نے بھی وہ ڈیسک جو تھا فارن آفس کا اس پہ انہوں نے ٹریننگ بھی کی ہے خود بھی۔ جیسے میں نے کہا جب آپ وزیر اعظم بن جاتے ہیں تو بہت ساری فارن ڈپلومیسی آپ کو آ جاتی ہے، اور جب وزیر خارجہ ہوتے ہیں تو بھی آ جاتے ہیں۔ سو بلاول صاحب کے پاس ڈائریکٹ 1.5 سال کا ایک اپنا ایکسپوجر ہے فارن ریلیشن کو ڈیل کرنے کا۔ پھر ان کے پاس وہ ٹیم بڑی اچھی ہے جو اس وقت ان کے ساتھ لوگ گئے ہیں۔ جلیل عباس جیلانی صاحب ہیں، پاکستان کے نگران وزیر خارجہ رہے ہیں، فارن سیکرٹری رہے ہیں، وہ بیجنگ اور واشنگٹن میں ایمبیسڈر رہے ہیں۔ سو ان کا اپنا بڑا ایک کلاؤٹ ہے، اپنی بڑی سے ہے، ان کے اپنے بڑے تعلقات ہیں۔ ہی از ویڈلی ریسپیکٹڈ جلیل عباس جیلانی صاحب ڈپلومیٹک ورلڈ میں۔ سو وہ ان کے ساتھ ہیں۔ پھر خرم دستگیر صاحب ہیں، وہ پچھلے نہیں بس ہے خرم دستگیر صاحب کو جتنا میں تھوڑا سا جانتا ہوں، ذاتی تعلق تو نہیں رہا اتنا، ہیلو ہے کی حد تک، وہ بھی بڑے سمجھدار اور پڑھی لکھی گفتگو کرتے ہیں اور کتابیں پڑھنے والے بندے ہیں، بڑی سلجھی ہوئی ریزن اور لاجک کے ساتھ ان کو رکھا گیا ہے، اگر رکھا گیا ہے یا ان کی بات چیت ہوتی ہے۔ سو ہی سے گڈ چوائس۔ پھر شہری رحمان صاحب ہیں، وہ واشنگٹن میں حسین حقانی صاحب کے بعد آپ کو یاد ہوگا انہوں نے جا کے ایمبیسڈرشپ سنبھالی تھی وہاں پہ امریکہ میں۔ سو ان کا بھی ڈپلومیٹک ایک
ایک تجربہ ہے، پلس پھر ہم دیکھیں مصدق ملک صاحب ہیں، مصدق ملک صاحب امریکہ میں رہے ہیں بڑے عرصہ، ان کے بھی یہی مشہوری ہے کہ جناب کہ مصدق ملک صاحب جو ہیں وہ بھی بڑی دھیمی بڑے اچھے طریقے سے لاجیکل کنونسنگ گفتگو کرنے میں مصدق ملک صاحب کو بھی کمال حاصل ہے. سو اوورآل دیکھا جائے تو ڈیلیگیشن پاکستان کا بھی تگڑا ڈیلیگیشن ہے اور سارے سیزنڈ اور اچھے لوگ ہیں ڈپلومیٹکلی جو اس میں ڈالے گئے. دوسری طرف وہ کہتے ہیں ششی تھرور صاحب کا نام ہے، باقی تو میں میری نلائکی نااہلی کے ان کے 7 ڈیلیگیشن میرا خیال ہے دنیا بھر میں انڈیا نے بھیجے ہیں. کوئی تقریباً کوئی بتایا گیا 57 کہتے ہیں، کوئی 61 کہتے ہیں قریب کے ممبر آف پارلیمنٹ جو ہیں مختلف پارٹیز کے حکومت اور اپوزیشن کے، وہ دنیا کے ڈفرینٹ کیپٹلز میں بھیجے گئے ہیں وہاں پہ. لیکن زیادہ مشہوری جو ہے وہ ششی تھرور صاحب کی ہے، ان کے بیکاز آف دا ریزنز بیک گراؤنڈ ہے، 12-13 کتابوں کے مصنف ہیں، اچھی انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، بہت اچھے مقرر ہیں، UN کی سیکریٹری جنرل کے لیے مطلب ایک عہدے ایک وقت سوچا جا رہا تھا. اتنا بڑا ان کا پروفائل، اتنا بڑا تعلق تھا 2005-6 کی بات میں بتا رہا ہوں. سو UN کونسل میں یا دیگر ایک ڈپلومیٹک ورلڈ میں ان کے نو ہاؤ تعلقات ہیں، پلس اچھے مقرر ہیں، ریزنل لاجک سے بات کرتے ہیں، پڑھے لکھے آدمی. ہمارے ٹھیک ہے اپوننٹ ہے لیکن اپوننٹ کی جو اچھی چیزیں ہیں وہ بھی اپریشیٹ کرنے چاہتے ہیں. سو ان کا بھی یہی سمجھا گیا کہ وہ اس وقت اس پوزیشن میں ہے کہ دنیا میں جا کر انڈیا کے جو سٹانس ہے اس کو وہ پروموٹ کر سکتے ہیں اور کنونسنگلی جو چیزیں جے شنکر صاحب یا مودی صاحب جو ہیں ان کی حکومت پاکستان پہ جنگ امپوز کرنے سے پہلے دنیا کو نہیں سمجھا سکی تھی، تو وہ کہتے ہیں ششی تھرور صاحب وہ مکہ ہیں، فیسٹ ہیں جو جنگ کے بعد یاد آیا ہے مودی صاحب کو، اور وہ کہتے ہیں جو ہے پوری دنیا میں اپنا مکہ دکھا کے اور اپنی قبلیت جو ہے وہ ذرا ثابت کر کے ہیں کہ آپ کتنے قابل آدمی ہیں. یا ان کو یہ بھی خیال ہوگا جناب کہ ہمارے پہ تنقید ہے جے شنکر صاحب پہ، مودی صاحب پہ، کہ ہم شاید ویسٹرن ڈپلومیٹس کو یا دنیا کے دیگر ممالک کو ہم شاید قائل نہیں کر سکے یہ پہلگام والے ایشو پہ کہ پاکستان ٹیررزم میں انوالو ہے، اور لہٰذا میں دنیا بھر کے سپورٹ نہیں مل رہی. پھر کانگریس کے پاس قابل لوگ ہیں، وہ آئیں چلیں جائیں دنیا کو ہمارے یہ بہاف پہ آپ جائیں، ان کو قائل کریں، بتائیں کہ پاکستان ملوث اور ہمارا حملہ ٹھیک تھا، اس پہ پاکستان جو ہے ہمارے ساتھ زیادتی کر رہا ہے. اب کیونکہ ان کے ڈیموکریٹک سسٹم ہے وہاں پہ ہمیں بتایا جاتا ہے، کچھ انڈین دوست کہتے ہیں کہ آپ کیونکہ سسٹم نہیں سمجھتے. اس وقت ملک کا مسئلہ ہے، اس وقت مسئلہ کانگریس اور BJP کا نہیں ہے، نریندر مودی صاحب اور ششی تھرور صاحب کا نہیں ہے، جن کے خلاف مودی صاحب پہ انہوں نے کتابیں لکھی ہیں ششی تھرور صاحب نے، جس میں انہوں نے کنکلوژنس کی ہیں کہ جناب کہ انڈیا جو ہے، انڈیا کا مستقبل جو ہے BJP یا مودی صاحب کی شکل میں سیف ہاتھوں میں نہیں ہے. یہ ان کے کنکلوژن ہے، بڑی انہوں نے اہم کتابیں لکھی ہیں. ایک تو مودی صاحب کے ایز اے پرائم منسٹر کتاب لکھی ہے، دوسری انہوں نے سیونگ انڈین سول کے نام سے بھی انہوں نے کتاب لکھی ہے. سو BJP اور انہوں نے نریندر مودی صاحب پہ بڑی خاصی تنقید کی ہوئی ہے انہوں نے، لیکن وہ کہتے ہیں جمہوریت ہے، ملک کا مسئلہ ہے، لہٰذا جائیں اور ششی صاحب ہماری جنگ لڑیں اور بتائیں. یا وہ بتانا چاہیں گے کہ ششی صاحب بھی دیکھیں اتنے بڑے قابل آدمی تھے ہمارے، چلو جے شنکر صاحب ڈلیور نہیں کر سکے تو ششی صاحب کون سا کر کے ہیں. لہٰذا کانگریس جو اس وقت وہ کر رہی ہے، تنقید کر رہی ہے، اور اس پہ راہل گاندھی صاحب روزانہ کوئی نہ کوئی اٹیک لانچ کر رہے ہیں اور کرتے جا رہے ہیں، تو ہم اس میں بھی تھوڑی سی کمی آئے گی. کل کو پارلیمنٹ میں ہم بھی کہیں کہ آپ کا بھی ہم نے بہادر ایک شیر بہادر ایک گلیڈیٹر بھیجا تھا، تو وہ کون سا دنیا کو قائل کر سکے. اور اس کا پہلا ثبوت ہم نے دیکھا وہاں پہ کولمبیا میں، ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ انہوں نے جو وہاں پاکستانی وکٹمز کے ساتھ انہوں نے اظہار یکجہتی کیا یا انہوں نے وہاں ریگریٹس کیے، کنڈولنسز کی، تو اس پہ ان کو نہیں پسند آئی اور انہوں نے فوراً بیٹھ کے اس کا اظہار کیا، جو بعد میں کہتے ہیں جناب کہ ہمارے احتجاج پر انہوں نے وہ اپنے کنڈولنسز جو تھی واپس لے لی. بہرحال ایک ڈپلومیٹک ڈباکل تو ہوا. اب وہ واشنگٹن میں ہے، تو واشنگٹن میں کون سے تیر ماریں گے ششی تھرور صاحب، یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. ایک تو پاکستانی جو اس وقت ایڈوانٹیج ہے، جیسے میں نے کہا کہ اس وقت فضا ہے وہ پاکستان کے حق میں ہے وہاں پہ، کیونکہ تو ان کی پوری ایڈمنسٹریشن جو ہے اس کی، ان کے ٹرمپ صاحب کی، وہ پاکستان کی سپورٹ کرتے نظر آ رہی ہے. ان کا پریزیڈنٹ جب روزانہ کی بنیاد پہ پاکستان کو اپریشیٹ کر رہے ہیں، پاکستان کے پرائم منسٹر کو، ملک کو، لوگوں کو، اور وہ بار بار کریڈٹ لے رہے ہیں کہ یہ سیز فائر میں نے کرائی، اور پاکستان مانتا ہے کہ ہاں یہ سیز فائر ٹرمپ صاحب نے کرائی، ہم ان کو کریڈٹ دے رہے ہیں، ان کو نوبل پیس پرائز کے لیے وشز دے رہے ہیں. اسی وقت انڈیا کہتے ہیں نہیں جی ٹرمپ صاحب کو ہم مانتے نہیں، وہ کوئی چیز ہی نہیں ہے. اب جب یہ چیزیں ساری وہاں پہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن بھی سن رہی ہے کہ انڈیا تو مانتے نہیں ہے، مودی صاحب تو ذکر ہی نہیں کرتے، باقی بھی ایڈمنسٹریشن ان کی نہیں کہتی مودی صاحب کی کہ ٹرمپ صاحب کا کوئی کریڈٹ ہے، وہ کریڈٹ دینے کو تو تیار نہیں. پھر ششی تھرور صاحب کو کیوں ہم سنیں، کیوں ان کے پوائنٹ آف ویو کو ویٹ دیں، ہم ان کو کیوں نہ ویٹ دیں، پاکستان کے ڈیلیگیشن کو جو ہمیں عزت دے رہا ہے، جو ٹرمپ صاحب کے رول کو اپریشیٹ کرتا ہے، مانتا ہے. سو یہ بڑا ایڈوانٹیج ہے. پھر ایک جو بڑی بات ہو سکتی تھی ان کی ششی تھرور صاحب کی، وہ تھی کہ وہاں پہ انڈین لابی ہے، جو کہ وہ سمجھا جاتا ہے کانگریس کی بہت بڑا پاورفل لابی ہے. پاکستان کی کبھی وہاں پہ کانگریس میں سینٹ میں اس طرح لابیز نہیں رہی، انڈین لابیز کا کہا جاتا ہے زیادہ پاورفل، لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہی.
अगर देखा जाए इस पूरी जंग में से इंडियन लॉबी जो थी वहाँ कांग्रेस में, या इंडियन लोग जो थे, ये वट एवर, वो कहीं पे क्लाउड कोई नज़र नहीं आया हमें ट्रंप साहब पे, या उनकी बातों में, या किसी सेनेटर पे, वो उस पे। सो लगता है ये कि वहाँ पे उस शशि थरूर साहब बेचारे क्या कर सकते हैं, जब मुकाबला इस वक्त ट्रंप साहब और नरेंद्र मोदी साहब का है, या मोदी साहब और ट्रंप के दरमियान जो है इस वक्त पूरा मसला चल रहा है। तो वो तो फिर उसमें शशि थरूर साहब को हम ब्लेम ही नहीं कर सकते कि उनको सुनने को लिए कोई तैयार नहीं होगा। सुन भी लेगा तो वो कहेंगे जनाब आप तो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री नहीं करते, आप तो हमारी बात नहीं मानते कि ये ट्रंप साहब ने सीज फायर कराई है, आप हमारी बात नहीं मानते तो हम आपकी बात को क्यों माने, हम क्यों अप्रिशिएट करें, हम उस पॉइंट ऑफ व्यू को क्यों ना देखें जो पाकिस्तान हमें अप्रिशिएट करते। सो मुझे नहीं लगता, डिप्लोमेटिकली बात कर रहा हूँ, कि कोई शशि साहब की बहुत बड़ा बिग ब्रेक थ्रू कर सकेंगे। और बाकायदा जैसे मैंने कहा हमारे डेलीगेशन में वो लोग हैं, एक तो जैसे मैंने कहा साबिक फॉरेन मिनिस्टर है बिलावल, प्लस 2-3 वो सफ़ीर हैं जिन्होंने सर्व किया हुआ है, जैसे मैंने कहा जलील अब्बास जिलानी साहब हैं, शहरी रहमान साहब हैं, फिर वहाँ को हमारा अपना डिप्लोमेटिक मिशन है। सो दे हैव डन अ बिट होमवर्क। इंडियन डिप्लोमेट अगर काम कर भी रहे होंगे तो उन इस वक्त वो इतनी ज़्यादा कोई फ्रेंडली ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को डील नहीं कर रहे। सो उनके लिए अपना केस बिल्ड करना ज़रा मुश्किल है। प्लस वो वीडियो भी आई थी, वो भी ट्रंप साहब तक पहुंच गई होगी, जिसमें शशि थरूर साहब जो है ट्रंप साहब के बारे में कोई नाइस थिंग्स नहीं कह रहे। सो मेरा ख्याल है शशि थरूर साहब का जो शुरू हुआ है वो पहले ही डिसएडवांटेज की बुनियाद पर किया है। और पाकिस्तानी डेलीगेशन कंपैरेटिवली, आई एम नॉट सेइंग दैट ऑन द बेसिस के बीइंग ए पाकिस्तानी, मैं अपने तई एक न्यूट्रल बात कर रहा हूँ कि बिलावल का इनका पलड़ा जो है वो भारी है, जिसमें इंडिया का कसूर है कि उन्होंने ट्रंप साहब के रोल को नहीं माना, नहीं तस्लीम किया। सो बहरहाल एनीवे लेट्स सी आगे क्या इसका होता है, आपको अपडेट करते रहेंगे। नो कमिंग टू द पॉइंट इमरान खान साहब के हवाले से, कि इमरान खान साहब ने अपने आप को पैट्रन इन चीफ का दर्जा क्यों दिया, यू नो दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। बहुत सारे लोगों ने पूछा है। अब इसको लाइट मूड में कह लें, लाइट कॉमेंट कहें, या सीरियस समझ लें, मैं करने वाला हूँ। मेरा ये ख्याल है जब से खान साहब ने सुना है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल मुनीर साहब जो है उनको फील्ड मार्शल बना दिया गया है, तो मैं अपने आप को पैट्रन इन चीफ क्यों ना बनाऊँ। चीफ का लफ्ज़ बहुत बड़ी चीज़, साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हो, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो, आर्मी चीफ हो, पैट्रन इन चीफ हो, ये चीफ का जो लफ्ज़ है इट कैरीज ए बिट पावर एंड वेट, क्लाउड है। हम आपस में दोस्त या किसी को बड़े को कहना हो ना, उसको खुश करना हो, तो हम भी कहते हैं चीफ क्या हाल है भी चीफ, वो बड़ा खुश होता है हमारा यार दोस्त कि हमें हमारा यार दोस्त चीफ कह रहे। समटाइम हम कहते हैं दोस्तों को हाँ भी चीफ, या कोई सरकारी अफसर बड़ा हो तो उसके माहतियाती खुश करने के लिए मैंने देखे हुए हैं वो चीफ कहते हैं, और वो भी उससे बड़ा खुश होते हैं। सो पैट्रन इन चीफ जो है इससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है। मेरा ये ख्याल है जनाब मुनीर साहब को बैलेंस करने के लिए कि भाई साहब आप अगर फील्ड मार्शल बन सकते तो मैं भी पैट्रन इन चीफ बन सकता हूँ। अदरवाइज वो फाउंडर मेंबर है, पार्टी के बानी चेयरमैन है, पार्टी के चेयरमैन है, वो सब फैसले करते हैं। सो उनको इस चीज़ से क्या फ़र्क पड़ता है। लास्टली खान साहब को बहुत बड़ा डेंट डाल सकेंगे, मेरा नहीं ख्याल है। मेरा ख्याल आप भी इस बात को समझते हो, खान साहब ईद के बाद कोई बहुत बड़ा डेंट नहीं डाल सकेंगे। एक तो पार्टी उनके डिसहरे में है, फैली हुई है, आपस में लड़ाई झगड़े, फिर इस वक्त उनके साथ कोई पॉलिटिकल बंदा नहीं खड़ा हो उनकी पार्टी का, सारे वकील हैं, वकीलों के आपस में गिरोह हैं, मतलब लतीफ़ खोसा साहब हैं, हामिद खान साहब हैं, फिर उसके बाद हम देखते हैं जनाब शेर अफजल मरवा साहब हैं, पंजोता साहब हैं, सलमान अकरम राजा साहब हैं, और फिर शोएब शाहीन साहब हैं। अब ये सारे वो लोग हैं जिनकी आपस में नहीं बनती, बार के इलेक्शन में पॉलिटिकली डिवाइडेड है, सो एक दूसरे का मुंह नहीं देखना चाहते। फिर बहुत सारे वकील घुस गए हैं, उनको खान साहब के साथ कोई दिलचस्पी नहीं, टिकटें लेनी थी, फेम लेनी थी, टीवी पे आना था, वो केसेस खान साहब को फीसें नहीं लेते तो फिर खान साहब उनको तर्जमान बना लेते हैं। सो उनको क्या दिलचस्पी हो सकती है कि खान साहब बाहर हैं ना आए, बल्कि उनको तो लगता है कि अंदर रहें, ठीक है, ताकि हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंसें चलती रहें। तो उनको अच्छा, फिर उनके कहने पे कितने पॉलिटिकल लोग हैं कि उनकी कंस्टिट्यूंसीज नहीं है, उनका कसूर भी नहीं है कि कहाँ से हम मतलब बंदे इकट्ठे करें। सियासी लोग जो थे वो कोई ना कोई बसें, ट्रेनें, गाड़ियाँ वो लेकर आते थे, खाना पीना करते। वकील तो पैसा खर्च नहीं करते, 1 रुपया ना लगे, टका ना लगे, तो फिर कैसे बंदे निकालेंगे, कैसे सड़कों पर आएंगे। सो खान साहब इस वक्त मजबूरी में है कि उनके पास जितना क्राउड है अवेलेबल है सारे का सारा वकीलों का है। सियासी बंदे तो जेल में है या कोई बेचारे बाहर चले गए हैं, कोई अंडरग्राउंड है। सो खान साहब के पास इस वक्त इंटरेक्शन हो रहा है सारे का सारा वो वकीलों का है, उनको दिलचस्पी नहीं है। अब मुझे नहीं पता कि खान साहब कैसे निकाल लेंगे लोग इस वक्त हालात जो है वो वाले नहीं है। कंपैरेटिवली खान साहब की पोजीशन इस वक्त पॉलिटिकली मैं कह रहा हूँ इतनी स्ट्रांग नहीं है। पॉपुलर होंगे, लोग भी साथ होंगे, लेकिन जो पाक भारत जंग हुई है, जो बड़ी एक एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ एक वो मतलब वो गुस्सा था, कावड़ थी, बड़ी हद तक वो न्यूट्रलाइज हुई है। सो लोग आर्मी को उस तरह नहीं देख रहे, क्योंकि आर्मी ने इंडिया के खिलाफ एक बड़ी फतह हासिल की है, तो लिहाजा लोग इस वक्त आर्मी को टारगेट नहीं कर रहे, और जो आर्मी को टारगेट करेगा उसको शायद अच्छा भी नहीं समझा जाएगा इन द गिवन सिचुएशन। सो खान साहब की पोजीशन थोड़ी सी मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़ा डेंट डालेंगे। बहरहाल इस पर बात करते रहेंगे कि खान साहब की ईद के बाद का जो शो है क्या वो कामयाब होगा या बाकी शो की तरह वो भी बैकफायर करेगा।